سعد صاحب کی بات کرتا ہوں آپ سے. انہوں نے ایک بات کہی ہے ابھی جو ابھی میرے سامنے آئی. اب ان پہ اگر کہیں کہ مولانا یہ بات جو صحیح نہیں ہے تو یہ خدا نہ خواستہ کوئی نبی کے خلاف بات نہیں ہے. مولانا سعد صاحب نے ایک بات کہی کہ تبلیغ کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مسجد میں لے کے آؤ, باہر ان سے کوئی بات نہ کرو, لیکن مسجد میں پہنچو. کیونکہ سارے انبیاء کے یہی ترتیب تھی, سارے انبیاء کی تھی. یہ سننا اس پہ ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے ابھی بیان کیا کہ سارے انبیاء کا یہ طریقہ تھا, یہ مسجد میں لے کے آتے تھے. تو بھائی آپ ٹھیک ہے مولانا سعد صاحب ہیں, آپ کو سلام ہے, لیکن آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلی امتوں کے اوپر تو مسجد تھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, مسجد تو صرف ملی حضور کی برکت سے اس امت کو ہے. اس سے پہلے کہاں مسجد تھی؟ صحیح. اور دعوت کا کام جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہے, مسجد میں تو اعمال ہے. مسجد دعوت تو مسجد سے باہر ہے. یس, وہ جو 5 نے وہ وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تو اذان مسجد میں, اذان مسجد میں اندر نہیں دینا. بالکل, اذان مسجد کے اندر دینا مکروہ ہے. اذان چونکہ دعوت تامہ ہے, اس کو مسجد سے باہر دینے کا حکم ہے. یعنی دعوت کو مسجد سے باہر کا حکم ہے, مسجد آگے اعمال کی جگہ ہے. آپ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مسجد میں لے کے آؤ. ابھی ان سے اگر میں کہوں کہ مولانا یہ بات مناسب نہیں, اس کو چیک کر لیں, تو یار اتنا تو حضرت ہونا چاہیے کہ میں پتا کر لوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ میں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ تبلیغ کا کام نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عام انسان کی, عام جس کو نام بھی نہیں لکھے ہوئے, ان کی بھی یہ اجازت سے ان کو کہ اپنی رائے دو. ٹھیک ہے, حضور کو رائے دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دو. یار رائے مانگی ہے جی, مانگی سیرت کے واقعات سب کو کہا کہ رائے دو. اب ہم اگر رائے دیں تو ہم کافر ہو گئے. محروم کا مسئلہ, محروم تو ہو گئے. تو وہ اگر یہ مطلب میں پہلے آخری ایک ہی بات کرتا ہوں, اگر آپ میں تنقید کو سننے کا جذبہ نہیں ہے پھر تعمیر سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. یاد رکھ صحیح. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.